السلام علیکم اسٹوڈینٹ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، تو اب جو چیپٹر ہم نے پڑھا تھا مرزا غالب کے اعداد و خسائل، پریویس لیکچر میں ہم نے لیکچر نمبر 5 میں، اب لیکچر نمبر 6 میں بیٹا جی ہم پڑھیں گے مرزا غالب کے اعداد و خسائل جن کے مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ اب جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ چیپٹر کی سمری کریں گے، چیپٹر کا خلاصہ میں نے آپ کو بتانا ہے اس لیکچر میں۔ ایم سی کیوز آپ کو بتانے ہیں جو آپ کی درسی بک کے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے جو نوٹس میں ایم سی کیوز ہیں وہ بھی بتانے ہیں، اس لیے کہ نوٹس میں جو بیٹا جی آپ کے ایم سی کیوز ہیں ان میں آپ کے مصنف بھی شامل ہو جاتے ہیں، ان کے بھی ایم سی کیوز ہیں جو آپ کے لیسی ٹف کے نوٹس ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ آپ کے بک میں جو فل ان دا بلینکس ہیں وہ بھی کافی دفعہ ایم سی کیوز میں آ جاتی ہیں اور وہ بھی کروانی ہے آپ کو۔ تو اب میں سب سے پہلے مرزا غالب کے اعداد و خسائل کا جو خلاصہ ہے اس کے اہم نکات بیٹے آپ کو بتا دیتی ہوں، تاکہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ انہی نکات کو مد نظر رکھ کر آپ اپنا خلاصہ لکھ لیں۔ یعنی کہ مرزا غالب کے اعداد و خسائل میں مولانا الطاف حسین حالی نے مرزا غالب کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ نمبر 1، مرزا غالب کے اخلاق کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ مرزا غالب کس قسم کے اخلاق کے مالک تھے، ان کے اخلاق کیسے تھے۔ پھر دوستوں کے ساتھ ان کا سلوک کیسا تھا، یعنی مرزا غالب دوستوں کو دیکھ کر کیا ہوتے تھے، باغ باغ ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے، یا کس طرح کا رویہ ان کے ساتھ ہوتا تھا ان کے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ پھر تھرڈ میں کہاں کہاں سے مرزا صاحب کو خط آتے تھے، یعنی کون سے دوست احباب مرزا کو خط بھیجا کرتے تھے، کیا کوئی ان کے مخصوص دوست احباب تھے یا کہ دلی کے علاوہ پورے ہندوستان سے مرزا غالب کو خطوط آیا کرتے تھے۔ نمبر 4، اکثر لوگ ان کو کیسے خط لکھا کرتے تھے، یعنی کس قسم کے خط ہوتے تھے، دوست احباب ان کو کیسے خط لکھتے تھے۔ ففتھ ہے دوستوں کی فرمائشوں سے تنگ دل نہ ہونا، یعنی مرزا غالب جو تھے ہم نے چیپٹر میں پڑھا، یہ جب آپ پوائنٹ آپ بچے اپنے ذہن میں ڈالیں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی اپنا جتنا چیپٹر ہم نے پڑھا ہوا ہے وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا کہ یہ چیزیں ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ چیپٹر میں پڑھی ہیں، اور خلاصہ بھی اسی طرح آپ نے لے کے آنا ہے بچے، سٹیپ بائی سٹیپ آپ خلاصہ لے کے آئیں گے، یعنی آپ نے چیپٹر کا 1/3 لکھنا ہوتا ہے۔ 6 میں ساحلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا، یعنی جو سوال کرنے والے تھے یہ ہم نے پڑھا اسی میں کہ ساحلوں کے ساتھ یعنی کوئی بھی ان کے در سے خالی نہیں جاتا تھا، اور ہر وقت لنگڑے لولے اپائج معذور لوگ ان کے در کے آگے ان کے دروازے کے آگے بیٹھے رہتے تھے۔ پھر مرزا صاحب کے مزاج کی خاص خوبیاں تو ان میں بہت زیادہ تھیں، لیکن خاص خوبی کا بھی ایک ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی، کہ ظرافت پسند تھے۔ نمبر 8 ہے پھلوں کے بارے میں ان کی رائے، کہ جس طرح مختلف مصنفوں نے، مختلف دوست احباب نے پھلوں کے بارے میں اپنی اپنی رائے دی تھی، تو مرزا صاحب نے پھلوں کے بارے میں اور خاص کر ان کو فواکہ میں کیا چیز مرغوب تھی، یعنی پھلوں میں ان کو کیا پسند تھا، تو انہوں نے آموں کے بارے میں اپنی رائے دی تھی۔ پھر پوائنٹ نمبر 9 دیکھیے کہ کون سا پھل پسند تھا، ہم نے چیپٹر میں پڑھا کہ فواکہ میں یعنی پھل میں مرزا کو مرغوب کیا تھا، آم۔ 10 ہے مرزا صاحب کو مرزا صاحب کو کیا کہا جاتا تھا، یعنی حیوان ظریف، یہ نا حیوان ناطق اور حیوان ظریف۔ پھر 11 مرزا صاحب کی ماہانہ آمدنی کتنی تھی، یہ مرزا صاحب کو مہینے کا ماہوار آمدنی تو آپ کو پتہ ہے نا جی ان کی قلیل تھی، ماہانہ آمدنی ان کی کم تھی، لیکن یہ ہے کہ اپنے سے زیادہ دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھتے تھے، اپنے سے زیادہ دوسروں کی ہر چیز ہر خواہش کو پورا کیا کرتے تھے۔ پھر ہے لاسٹ پوائنٹ ہے مرزا غالب صاحب کا شہر کے امراء و امات کے ساتھ کیسا سلوک تھا، یعنی مرزا غالب کو کوئی بھی ملنے جاتا یا مرزا غالب کسی سے ملنے جاتے تو اپنے جتنے شہر کے امیر لوگ تھے، امیر ترین لوگ تھے، ان کے ساتھ
مرزا غالب کا سلوک کیسا ہوتا تھا؟ یہ تو بیٹا جی آپ کے ہو گئے خلاصے کے اہم نکات ہو گئے، خلاصے کے اہم پوائنٹ ہو گئے. اوکے بیٹا جی، اب آپ اپنے درسی بک کا صفحہ نمبر 11 جو ہے، پیج نمبر 11 نکالیے. اب اس میں کوشچن نمبر 3 ہے، یہ فل ان دا بلینکس ہیں کہ جو آ جاتی ہیں جسٹ لائک ایم سی کیوز. ٹھیک ہے جی، مندرجہ ذیل جملوں کو مکمل کیجیے. مرزا غالب کے اخلاق نہایت ڈیش تھے، نہایت وسیع تھے. دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی ڈیش نہ ہوتے تھے، کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے. خودداری اور حفظ وضع کو کبھی ہاتھ سے ڈیش نہ تھے، کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے. فواقہ، فواقہ کا مطلب ہے پھل. فواقہ میں ڈیش ان کو بہت مرغوب تھا، یعنی کیا چیز ان کو بہت مرغوب تھی؟ یعنی فواقہ میں ان کو آم بہت مرغوب تھا. مرزا کی نیت ڈیش سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی، یعنی مرزا کی نیت جو تھی کس چیز سے کبھی بھی بھرتی نہیں تھی، سیر نہ ہونا، ورنہ نہ. یعنی مرزا کی نیت جو تھی وہ آموں سے کسی طرح نہیں بھرتی تھی. ٹھیک ہے نا بچے؟ اب آپ کو پتہ ہے نا کہ جب دوست احباب مل بیٹھے تھے تو جب سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی تو پھر بعد میں مرزا صاحب سے پوچھا گیا تو مرزا صاحب نے آموں کے بارے میں کیا رائے دی تھی، تو انہوں نے کہا بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف 2 باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو. ٹھیک ہے، اس پر سارے حاضرین جو تھے وہ ہنس پڑے تھے. کوشچن نمبر 4 دیکھیے کہ سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر جو ہم سرکل لگاتے ہیں، یعنی اپنا رائٹ آنسر جو چوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، فرسٹ ہے الف، مرزا غالب کے نہایت وسیع تھے کیا چیز؟ اخلاق. نمبر 2، مرزا غالب دوستوں کی کن باتوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے؟ یعنی ان کی فرمائشوں سے. بیٹا جی اس میں ہم نے اپنے رائٹ آپشن پہ جانا ہے، جو ہمارا چیپٹر کے اکارڈنگ سوٹیبل ایم سی کیوز ہے اسی کو ہم نے چوز کرنا ہے. جیسے میں نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ٹک لگائے ہوئے ہیں. لوگ اکثر مرزا غالب کو خط لکھتے تھے، آپ نے پڑھا ہے نا خط بغیر ٹکٹ کے، بے رنگ خط. بے رنگ خط کہتے ہیں کہ بغیر ٹکٹ کے، جس پر ٹکٹ نہیں لگی ہوتی تھی. نیکسٹ ہے مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غائط تھا. بدرجہ غائط کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا چیز ان کی طبیعت میں بہت زیادہ تھی یا کود کود کر بھرا ہوا تھا. یعنی مرزا کی طبیعت میں مروت اللحاظ، دوسروں کا بہت زیادہ لحاظ رکھنا، اپنے سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دینا، یہ مرزا کی عادات میں تھا، مرزا کی طبیعت میں تھا. نیکسٹ ہے ایک صحبت میں مرزا غالب کس کی تعریف کر رہے تھے؟ کہ ایک صحبت تھی، ایک محفل تھی کہ اس میں مرزا غالب جو تھے وہ میر تقی میر ہی کی تعریف کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا جی، یعنی انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی تھی نا، تو ایک میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے اور شیخ ابراہیم ذوق بھی وہاں موجود تھے. تو انہوں نے ان سے پوچھا تھا کہ سودا کو میر پر ترجیح دی. مرزا نے کہا میں تو تم کو میر ہی سمجھتا تھا، یعنی کہ اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی بھی ہیں. تو اس سے آپ یہ ذہن نشین کیجیے گا کہ مرزا غالب نے کس کی تعریف کی تھی؟ میر تقی میر کی. ٹھیک ہے جی، کس نے سودا کو میر پر ترجیح دی؟ کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ ذوق نے. ٹھیک ہے جی، سودا کو کس نے سودا کو میر پر ترجیح دی تھی؟ ذوق نے دی تھی ترجیح. اور بیٹے یہ تو آپ کے بک کے ہو گئے، بک کے ایکسرسائز کے ایم سی کیوز ہیں کہ بکس میں سے یہی چیزیں بیٹا جی آپ کو آتی ہیں، یعنی کہ اگر فل ان دا بلینکس ہیں تو وہ آ جاتی ہیں، ایم سی کیوز ہیں تو وہ آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ جو واحد، جمع، مذکر، مؤنث یا جملے جو دیے جاتے ہیں آپ کی ایکسرسائز میں، وہ آپ کا پیٹرن نہیں ہے. میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں لیکچر 1 میں بورڈ پیٹرن بتایا تھا، تو وہ اس میں سے نہیں آتا. واحد، جمع، مذکر، مؤنث، سابقے، لاحقے، جو چیز آپ کو بیٹے آتی ہے وہ آپ کی گرامر کی بک سے آتی ہے. جب ہم گرامر کی بک پہ جائیں گے تو پھر اس میں سے بھی میں آپ کو بتا دوں. ابھی بیٹا جی آپ اپنے جو آپ کے لائسی ٹف کے نوٹس ہیں ان کا پیج نمبر 4 نکالیے، کے ساتھ ہی ہم اپنے نوٹس کے جو ایم سی کیوز ہیں ان کو بھی کر لیتے ہیں. ان کو کرنا اس لیے ضروری ہے بیٹے کہ اس میں ہمارے ساتھ میں مصنف بھی آ جاتے ہیں. اس طرح ہمیں اپنے مصنف بھی
یاد ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ مرزا غالب کے اعداد و خسائل کے مصنف ہیں ہمارے مولانا الطاف حسین حالی، تو ان میں ان کے بھی جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں وہ ہمارے لائسٹ آف کی نوٹس میں ہیں، تو لہٰذا جن کے پاس نوٹس نہیں ہیں بیٹا جی وہ اپنے نوٹس ضرور خریدیں، لے لیں اپنے نوٹس، ان سے آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں آپ فرسٹ ایم سی کیوز دیکھیے، مولانا الطاف حسین حالی کب پیدا ہوئے؟ مولانا الطاف حسین حالی 1837 میں 1837 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ مولانا الطاف حسین حالی نیکسٹ ہے، مولانا الطاف حسین حالی ڈیش میں پیدا ہوئے، یعنی کہاں پر پیدا ہوئے، یہ اب ان کی جائے پیدائش آ گئی، یہ جائے پیدائش ساتھ سے یہ دیکھ لیں کہ میں نے اس گرین سے ٹک لگائے ہیں کہ پانی پت میں، تاکہ ہمارا ٹائم ویسٹ نہ ہو اور ہم اپنے رائٹ آپشن پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے بھی اسی طرح اپنے رائٹ آپشن کو چوز کرنا ہے، فور آپشن پہ آپ نے نہیں جانا۔ تھرڈ والا ایم سی کیوز ہے 1887 1887 میں سرکار حیدرآباد سے ڈیش روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر ہو گیا، یعنی کتنے روپے ان کو گورنمنٹ نے دیے تھے؟ 100 روپے۔ فور، سبق مرزا غالب کے اعداد و خسائل ڈیش کتاب سے لیا گیا۔ جب میں نے آپ کو مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں انسٹرکشن دی تھی، انفارمیشن دی تھی، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، میں نے آپ کو یہ ضرور کہا تھا کہ یہ ضرور پوچھا جاتا ہے، ایک جو مصنف ہے ہمارے ان کی تصنیف کے بارے میں بہت پوچھا جاتا ہے، تو یہ چیپٹر کے اینڈ میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ جس طرح مرزا غالب کے اعداد و خسائل کس سے مؤاخذ ہے، تو یہ وہی والا ایم سی کیوز ہے جو کہ آتا ہے کہ سبق مرزا غالب کے اعداد و خسائل ڈیش کتاب سے لیا گیا، یعنی یہ ان کے جو مجموعہ کلام ہے یادگار غالب اس سے لیا گیا۔ ڈیش سب سے مشہور کتاب ہے، ان کی سب سے مشہور کتاب جو ہم نے ایم سی کیوز پڑھا تھا، امپورٹنٹ ایم سی کیوز، وہ اب یہاں پہ اس میں آ گیا ہماری نوٹس میں، مسدس عالی۔ سکس ہے، مرزا غالب کے اخلاق نہایت ڈیش تھے، مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ بیچ میں بیٹے آپ کی جو بک کے ایم سی کیوز ہیں وہ بھی آ جائیں گے، اس میں جو فل ان دا بلینکس ہیں وہ بھی، اور چیپٹر کے اندر سے جو ایم سی کیوز امپورٹنٹ آ جاتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ سکس ہے، سیون ہے، لوگ ان کو اکثر ڈیش خط بیچتے تھے، لوگ ان کو اکثر بے رنگ خط بیچتے تھے بغیر ٹکٹ کے۔ اکثر مرزا غالب کی آمدنی ڈیش تھی، اگرچہ مرزا غالب کی آمدنی ڈیش تھی مگر حوصلہ فراخ تھا، یعنی کھلے دل کے مالک تھے، آمدنی ان کی قلیل تھی۔ دیکھیں بیٹے یہاں تھوڑی بھی لکھا ہے، کم بھی لکھا ہے، محدود بھی لکھا ہے، لیکن ہم نے وہ چیز یہاں پہ ڈالنی ہے جو ہماری چیپٹر کے اکارڈنگ قلیل یعنی کم۔ 9 ہے، ڈیش ان کے دروازے سے خالی ہاتھ کم جایا کرتے تھے، بہکاری مانگنے والے، جس میں ساری کیٹیگری آ جاتی ہے، لنگڑے، لولے، اپاہج، یعنی کہ ساری کیٹیگری میں اس میں سوٹیبل ہمارا ایم سی کیوز آ گیا، بیگاری آ گیا، ٹھیک ہے، سوری اس میں بیٹا جی یہ آپ درست کر لیں، اس میں ایم سی کیوز آ گیا ساحل، ساحل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ کم جاتا، سوری اس کا ایم سی کیوز جو رائٹ ہے وہ دال ہے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ اپنا درست کر لیجئے گا، ساحل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ کم جاتا تھا، ساحل کہتے ہیں سوال کرنے والا، ٹھیک ہے جی، اس میں ایم سی کیوز آپ کا 9 میں ہے، ساحل سوال کرنے والا، اوکے جی۔ اچھا 10th والا ایم سی کیوز آپ دیکھیے بیٹے، پیج نمبر ہے آپ کا 5، دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی ڈیش نہ ہوتے تھے، دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ 11، خودداری حفظ و وضع کو کبھی ہاتھ سے ڈیش دیتے تھے، یعنی خودداری اور حفظ و وضع کو کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے، یعنی کسی کا خیال رکھنا، دوست احباب کی کہ اپنے سے بڑھ کر، اپنی ضرورت سے زیادہ بڑھ کر دوسروں کا خیال رکھنا۔ 12 ہے، مرزا کی نیت ڈیش سے کبھی سیر نہ ہوتی تھی، سیر نہ ہونا یعنی کبھی نہیں برتی تھی، مرزا کی نیت آموں سے کبھی سیر نہ ہوتی تھی، یعنی فواکہ میں، پھلوں میں ان کو آم بہت پسند تھے۔ 13،
مرزا غالب کے نہایت وسیع تھے اخلاق۔ 14 ہے مرزا غالب دوستوں کی کن باتوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے؟ ان کی فرمائشوں سے۔ 15 ہے مرزا غالب کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا، یعنی کیا چیز ان کی طبیعت میں بہت زیادہ تھی؟ مربت و لحاظ، دوسروں کا لحاظ کرنا، دوسروں کو اپنے سے بڑھ کر چاہنا، دوسروں کو بہت زیادہ اہمیت دینا۔ ٹھیک ہے جی۔ 16 ہے ایک صحبت میں مرزا غالب کس کی تعریف کر رہے تھے؟ ایک صحبت میں مرزا غالب میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ اچھا بیٹا جی، یہ آپ کی جو نوٹس ہیں ایل ایس کے، ان میں ذرا یہ دیکھیے گا 17 والا ایم سی کیو جو ہے اس کو اسکپ کر دیجیے گا، وہ بائی مسٹیک اس کے آپشن جو ہے وہ غلط آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ آ جائیں ایم سی کیوز نمبر 18 پہ۔ فواکہ میں غالب کو بہت مرغوب تھا، یعنی پھلوں میں غالب کو پسند کیا تھا؟ آم۔ 19 مرزا غالب نے کہا میرے نزدیک آم میں صرف ڈیش باتیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ 2 باتیں ہونی چاہیے۔ آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے نزدیک آم میں صرف 2 باتیں ہوں، میٹھے ہوں اور بہت ہوں۔ ٹھیک ہے، 2 باتیں آ گئیں۔ مرزا کی آمدنی اور ڈیش بہت کم تھا، مقدور۔ ٹھیک ہے، مقدور بھی آمدنی کو کہتے ہیں، یعنی ماہانہ جو ان کو ملتا تھا وہ ان کے پورے مہینے میں ان کے لیے کم تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ دوست احباب کا جو ضرورت مند ہوتے تھے، جو ساحل ہوتے تھے، جو ان کے درد کے باہر ہوتے تھے، جو لوگ بھی ہوتے تھے وہ ان کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے۔ مرزا غالب کے دوست دور دور سے ان کے لیے ڈیش آم بھیجا کرتے تھے، عمدہ عمدہ۔ اب بیٹے جی یہاں دیکھیں کہ سارے آپشن آپ دیکھیں، نفیس ہو گیا، عمدہ عمدہ، لذیذ لذیذ، اچھے اچھے، لیکن چاروں آپشن دیکھیں تو چاروں درست لگتے ہیں، لیکن ہم نے جو چیپٹر میں پڑھا ہے وہ عمدہ عمدہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب بیٹا جی آپ دیکھیے پیج نمبر 6 پہ آ جائیے، 22 والا ایم سی کیو دیکھیں۔ مرزا غالب نے کہا مجھ کو فلاں صاحب کا ایک ڈیش دینا ہے، یعنی ایک آنا دینا ہے، یعنی کسی کا ادار بھی ان کے ذمے ہوتا، کوئی چیز ہوتی تھی تو وہ وقت کی پابندی، ہر چیز کی پابندی کرتے تھے ایمانت اور دیانت کے ساتھ۔ 23 ہے مرزا غالب غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی ڈیش سے زیادہ کرتے تھے، یعنی اپنی بساط سے۔ بساط بھی کہتے ہیں طاقت، حیثیت، اوقات، لیکن چیپٹر میں کیا ہے؟ بساط۔ 24 مرزا غالب اپنے دوستوں سے نہایت ڈیش سے سلوک کرتے، یعنی کیسا سلوک کرتے تھے؟ شریفانہ طور پر، یا یہ شریفانہ طور سے پیش آتے، اچھا، پیار و محبت، لیکن جیم والا ہمارا آپشن جو ہے وہ ٹھیک ہے، شریفانہ طور۔ 25 ہے ہر خط کا جواب لکھنا مرزا غالب اپنے ذمے ڈیش سمجھتے تھے، فرض عین۔ ٹھیک ہے جی، رسپانسبلٹی، اپنی ذمہ داری۔ فرض عین کا مطلب ہوتا ہے اولین فرض، پہلا فرض۔ ٹھیک ہے جی۔ لاسٹ والا ایم سی کیوز بیٹے جی دیکھیے 26 والا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے وفات پائی، یعنی کہ کب وہ ان فوت ہوئے۔ یہ بھی آپ دیکھیں گے ایم سی کیو، جہاں پیدائش لکھا ہوتا ہے مصنف کے ساتھ، اسی کے ساتھ آگے وفات ہوتی ہے، یہ 1914 میں، 1914 میں۔ ٹھیک ہے بیٹے، اب یہ تو آپ کا چیپٹر جو ہے یہ یہاں پہ مرزا غالب کے اعداد و خسائل بچے آپ کا چیپٹر جو ہے یہ ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے نیٹ رائٹنگ میں اپنے جرنلز پہ بیٹا جی شارٹ کوشچن آنسر لکھنے ہیں اور ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور پھر میں نے آپ کو جو خلاصہ بتایا ہے، اہم پوائنٹ بتائے ہیں، اہم نکات بتائے ہیں، ان کی مدد سے آپ نے خوش خط کر کے خلاصہ لکھنا ہے۔ اور اگر یہاں سے آپ کو تھوڑا بہت مدد نہ مل سکی یا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو بیٹے آپ اپنے نوٹس میں بھی آپ کا خلاصہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا بیٹے۔ اچھا، تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، اوکے جی، تھینک یو، اللہ حافظ۔